اسکول میں پہلا دن. میری عمر تو جب 8-9 برس کی ہوگی، لیکن اسکول میں میرا پہلا دن تھا. پہلے 3 درجوں کی کتابیں میں گھر پر ہی پڑھ چکا تھا. اس دن پہلے، دوسرے، تیسرے میں نہیں بلکہ چوتھے درجے میں داخلے کی تیاری تھی. شاید اسی سبب کے گھر کے سب لوگ مجھے اسکول بھجوانے کے لیے کچھ ضرورت سے زیادہ ہی اہتمام کر رہے تھے. اسکول ہمارے گھر سے ذرا فاصلے پر تھا، اس لیے استبل سے 2 گھوڑوں والی فٹن نکلوائی گئی. یہ فٹن ہمارے ابا سال میں صرف 2 مرتبہ عیدگاہ جانے کے لیے استعمال کرتے تھے. پھر میری بڑی بہنوں نے لاڈ میں آ کر مجھے بہت ہی بھڑکیلے اور پرتکلف کپڑے پہنائے جو عام طور پر شادی بیاہ کے موقع پر پہنائے جاتے تھے. سرخ مخمل کا کوٹ اور نیکر، پیازی رنگ کے موزے، سفید جوتے، یہ سب کچھ مجھے آج بھی اس لیے یاد ہے کہ اس دن جو کچھ بھی اسکول میں میرے ساتھ گزری، اس میں زیادہ ہاتھ اسی لباس کا تھا. تو خیر، اس براتیوں ہی کسی وضاقتہ میں ہم گاڑی میں بیٹھ گئے. ایک ملازم ہماری کتابیں اٹھائے ساتھ ہوا اور ہماری سواری اسلامیہ پرائمری اسکول کی پرانی 1 منزلہ عمارت کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی. جیسے ہی ہم اپنی فٹن سے نیچے اترے تو کچھ لڑکے جو اسکول کے باہر ادھر ادھر گھوم پھر رہے تھے، دیکھتے ہی زور زور سے غل مچاتے اسکول کے اندر طرف بھاگے. لڑکوں کا شور سن کر 1-2 ماسٹر صاحبان ہڑبڑا کر باہر نکل آئے. یہاں پہلے ہی ہمارے خوف کے کلیجہ دھک دھک کر رہا تھا. اس شور اور ہنگامے کی وجہ سے اوسان اور بھی خطا ہو گئے. ملازم کے پیچھے پیچھے بہت آہستہ اور مری ہوئی چال میں جب ہم نے اسکول کے اندر قدم رکھا تو ہر طرف سے بے شمار آنکھیں گھورتی ہوئی نظر آئیں، جیسے چڑیا گھر کا جانور اسکول میں آ گھسا ہو. تھوڑی دیر کے بعد چوتھے درجے کے ماسٹر صاحب مجھے اپنے کمرے میں ساتھ لے گئے اور کہا، جہاں جی چاہے بیٹھ جاؤ. ہمارا شہر بھی غریب تھا اور یہ اسکول بھی غریب. پڑھنے والے بھی غریب تھے، پڑھانے والے بھی غریب. کمرے میں مٹی کے فرش پر کٹا پھٹا ٹاٹ بچھا ہوا تھا اور اس پر ویسے ہی کٹے پھٹے کپڑوں والے بہت سے لڑکے بیٹھے تھے. میں جب ان میں جا کر بیٹھا تو میرا جی چاہا کہ کوئی جن یا پری آئے اور چپکے سے میرے سارے کپڑے لے جائے اور مجھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ پھٹا پرانا کرتا اور پجامہ لا دے. وہ سارا دن میں لڑکوں کے مختلف فقرے اور پھپتیاں سنتا رہا اور میرے ہم جماعت لڑکوں کی آنکھوں سے سارا دن طنز اور حقارت برستی رہی. جب مجھے محسوس ہوا کہ زرق برق لباس اور ظاہری ٹھاٹ باٹ سے اپنے یا اپنے گھر والوں کے مال اور دولت کی نمائش کرنا بہت ہی گھٹیا اور محمل بات ہے، اور جب سے مجھے ان چیزوں سے نفرت ہو گئی ہے، مجھے یہ بھی احساس ہوا کہ آدمی ٹھیک سے تبھی رہ سکتا ہے کہ اپنے ساتھیوں اور ہمجولیوں اور ہم وطنوں کے ساتھ مل جل کر انسا بن کر رہے. ان سے الگ اور بڑھیا نظر آنے کا چاؤ ناپسندیدہ اور تکلیف دہ بات ہے. کہانی آپ نے سنی اسکول میں پہلا دن. بچوں کے لیے کہانی ایک بہت بڑے ادیب نے لکھی تھی. میں آپ کو 4 اشارے دیتا ہوں، ان میں سے کوئی ایک وہ ہے جو اس کہانی کا مصنف ہے. آپ نے کمنٹ میں جا کر اس کا نام لکھنا ہے یا وہ نمبر لکھنا ہے جس نمبر پہ اس کا نام آ رہا ہے، تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ آپ نے اسے پہچانا یا نہیں پہچانا. مصنفین کے نام ہیں شوکت تھانوی، عزیز عصری، فیض احمد فیض اور مسعود احمد برکاتی. یاد چاہتا ہوں. اللہ